अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। गुज़िश्ता दिनों की ही तरह आज हम एक मरतबा फिर कई दिनों के बाद सबक नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं और ये उर्दू की दूसरी है। इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने जो मखलूक़ात पैदा फ़रमाई हैं वो सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने इंसानों की हिफाजत के लिए और इंसानों की आसाइश और आराम और राहत के लिए बनाए हैं। इससे पहले ऊँट, घोड़ा वग़ैरह का बयान हमने पढ़ा था कि कितने वफ़ादार जानवर ये सब होते हैं और इंसानों के क्या काम आते हैं। आज हम एक और मखलूक़ अल्लाह ताला की हाथी है जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनकी क्या खूबियाँ होती हैं और अल्लाह ताला ने किन आसानियों के लिए इंसानों की इन्हें पैदा फरमाया है। तो चलिए आज हम सबक नंबर 15 के तौर पर इसे पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथी। जितने जानवर खुश्की पर रहते हैं यानी ज़मीन पर रहते हैं उनमें हाथी डील डोल में सबसे बड़ा है। कोई उसके लगभग नहीं। बदन बहुत मोटा है। मुँह ऊंचा है। गर्दन छोटी। ज़मीन पर से कोई चीज़ उठानी हो तो मुँह या पाँव से नहीं उठा सकता। यह सुनकर कि तुम दिल में कहते होगे कि फिर ज़मीन से किसी चीज़ को उठाकर किस तरह खाता है। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से उसे एक और चीज़ दी है जो किसी और चौपाए जानवर को नहीं दी। वो क्या? उसकी सूंड। यह बहुत लंबी होती है। इससे नाक और पंजे का काम देती है। ज़मीन पर कोई चीज़ रखी हो तो इससे पकड़कर मुँह में डाल लेता है। पीठ पर रख लेता है। जहाँ चाहे फेंक देता है। प्यास लगे तो मुश्क भर पानी इसी में खींच लेता है। फिर उसका सिरा मुँह में डालकर, सिरा कहते हैं आखिरी हिस्से को, फिर उसका सिरा मुँह में डालकर पी जाता है। दरख्तों के बड़े बड़े टहने इसी से पकड़कर तोड़ डालता है। कोई चीज़ ऊंची जगह पर हो तो सूंड उठाकर उसे पकड़ लेता है और जहाँ चाहे रख देता है। उसका पेट भी बहुत बड़ा है। उसमें पानी जमा रहता है। गर्मी से
دق ہوتا ہے تو سونڈ حلق میں ڈال کر نکالتا ہے اور اپنے اوپر چھڑک لیتا ہے، غرض اپنے سارے کام اسی سے لیتا ہے۔ گھوڑے کی طرح اس کی سمجھ بھی بہت اچھی ہے، بوجھ اٹھانے میں اونٹ سے بڑھ کر ہے، زور میں شیر کا مقابلہ کرتا ہے، دیوار سے ٹکر مارتا ہے تو پاش پاش کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بادشاہ اور امیر اس پر سوار ہوتے ہیں، لشکروں میں بڑی بڑی توپیں انہی سے کھنچواتے ہیں، بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ جب توپ اور بندوق کا رواج نہ تھا، یہ لڑائیوں میں بڑے کام دیتے تھے، دشمن کی فوج کو سونڈ سے پکڑ کر مار ڈالتے تھے، پاؤں سے کچل دیتے تھے، قلعوں کے دروازوں کو قلعوں کے دروازوں کو ٹکر مار کر گرا دیتے تھے، مگر اب ان سے یہ کام نہیں لیا جاتا، کیونکہ اس وقت توپ بندوق کے بغیر لڑائی نہیں ہوتی، یہ ان کی گرج سے ڈر کر بھاگتا ہے اور اپنی فوج کو روندتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کا گوشت حلال تو نہیں، مگر لمبے لمبے دانت منہ سے نکلے رہتے ہیں، وہ بہت کام دیتے ہیں، انہیں برس کے برس کبھی تیسرے چوتھے برس کاٹ لیتے ہیں، انہیں برس کے برس یعنی سال کے سال کبھی تیسرے چوتھے برس کاٹ لیتے ہیں، یعنی کبھی ہر سال کاٹتے ہیں اور کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ 4 سال میں ایک مرتبہ کاٹا جاتا ہے اسے، اور ان سے کنگھیاں، سرمے دانیاں، ڈبیاں، چوڑیاں، نیز بہت قسم کی خوبصورت چیزیں بناتے ہیں۔ یہ سن کر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، جب اس کے دانت کاٹ لیتے ہیں تو یہ کھاتے وقت کسی چیز کو کیوں کر چباتا ہوگا، یاد رکھو کہ یہ لمبے لمبے دانت اسے کھانے میں کچھ مدد نہیں دیتے، چبانے کے چھوٹے چھوٹے دانت منہ کے اندر ہوتے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ ان دانتوں کے کاٹنے سے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ تو آج کا یہ سبق تھا ہاتھی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے اور پرانے زمانے میں لوگ اس سے بہت بڑا کام لیا کرتے تھے۔ آج بھی اس کی افادیت اور اہمیت باقی ہے، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت پہلے کی طرح نہیں ہے۔ آج کل تو بڑے اور بھاری بھرکم کام کران وغیرہ سے لے لیا کرتے ہیں، لیکن پہلے بھاری اور بھرکم بوجھوں کو اٹھانے کے لیے اسی ہاتھی کا استعمال لوگ کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندوں کو تنہا وہ نہیں چھوڑتا۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اپنی اطاعت کا اور فرما برداری کا، اس کو ہم کرتے رہیں، تب ہماری بندگی کسی کام کی ہوگی، ورنہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنا اور اس پر عمل نہ کرنا، یہ ذرا نامناسب بات معلوم ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ جو بات حدیث اور قرآن کے ذریعے ان کی کانوں تک پہنچے اس پر عمل کرے اور دکھائے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، اور سب سے بڑا سمجھانا کسی کو یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے اسے پیش کر دیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہت بڑے اخلاق مند ہیں۔ تو ہمیں بھی سب سے زیادہ اخلاق مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے دیگر اقوام کے مقابلے۔ تو چلیے آج کا سبق یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ پڑھیں گے اور ان چیزوں کو، جو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آ رہی ہیں، دیکھنے کو تو چھوٹی ہیں، لیکن اگر انہی باتوں پر عمل کیا جائے تو یہ ہماری زندگی کے لیے بہت بڑی اور بڑی کارآمد چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ فرمایا کہ کیا تم غور نہیں کرتے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے ہمیں فرمایا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر اور بے شمار چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنا رکھی ہیں ان چیزوں پر غور کرے اور اس کے مقصد کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے ہر ایک انسان پا سکتا ہے۔ تو چلیے آج کا سبق یہیں مکمل کرتے ہیں اور یہیں روکتے ہیں آج کے سبق کو۔ انشاءاللہ کل سبق نمبر 16 لے کر حاضر ہوں گے اور اسے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب سے امید ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی رہیں پڑھتے رہیں، اور میں ایک مرتبہ اسی لیے پڑھتا ہوں تاکہ ناظرین کو دیکھنے میں آسانی رہے اور آسانی کے ساتھ پڑھ لیں۔ بار بار اگر اسے دہرایا جائے تو ویڈیوز لمبی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات مشورتاً پیش کرنی ہو تو برائے کرم کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔